बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मेरी वफात के बाद अब नबूवत की खबरों में सिर्फ मुबशरात बाकी हैं। साहबा ने पूछा मुबशरात क्या है? फरमाया ख्वाब। तो ख्वाब में आपको करीबी रिश्तेदार अगर बुरी हालत में नजर आता है, उसकी तरफ से सदका और खैरात करें, उसका कोई कर्ज है तो वो उतारें। वो तो सही मुस्लिम में है कि शहीद का हर गुनाह माफ हो जाता है, कर्ज उसका भी माफ नहीं होता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम के सामने मकरूज का जनाजा लाया जाता तो आप जनाजा ही नहीं पढ़ते थे जी। फिर जब अल्लाह ने वुसअत दी तो हुजूर खुद उसका कर्ज उतार दिया करते थे और फिर कुरान की आयत पढ़ते थे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। हालांकि इस आयत का मतलब यह था कि उम्मत का काम है कि तन मन धन अपने नबी के लिए लौटा दे, लेकिन हुजूर इसका मतलब ये भी लेते थे कि मैं चूंकि उम्मत का रूहानी बाप हूँ, मेरा कोई उम्मती मकरूज मरेगा और अल्लाह ने मुझे वुसअत दी है ग़ज़वा खैबर के बाद माले गनीमत की वजह से, तो मैं अपने उम्मती का कर्ज उतारूंगा। देखें हमारा पीर कैसा है। आपके पीर तो नजराने बटोरते हैं आपसे, हमारा पीर वो है जो अपने मुरीदों के कर्जे भी खुद उतारता था। हालांकि ये वो पीर है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि तुमने अपना तन मन धन इसके ऊपर लुटाना है और ये तुम्हारे ईमान की बुनियाद है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। तो नबी इस्लाम हर मामले में खुद रोल मॉडल बने। तो कर्ज उसका उतार दें। मरे हुआ बंदा अगर मकरूज था उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उसको नफा पहुंचेगा, बख्शिश हो सकती है उसकी दुआ की बरकत से। कुरान में हुक्म भी है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अहले ईमान की निशानी है कि वो अपने से पहले जो मर चुके हैं उन लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो ये तो हमें कुरान में हुक्म है। बाकी जो आपके औलिया अल्लाह के ख्वाब हैं वो तो यकीन करें इस काबिल भी नहीं कि यहां पे बयान किए। मियां वो अरवाह सलासा से मैंने बयान किया था ना कि अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, 3 रूहें, नाम ही देखने, यानी 3 मरे हुए बाबों की करमात, और नीचे लिखा हुआ यानी करमात औलिया। उस किताब में आपको वो कुछ मिलेगा। बल्कि मुझे कुछ अर्सा पहले तारिश भी साहब ने फोन करके कोई मेरा क्लिप देखा, उनके यार वाकई ये लिखा हुआ है कि कासिम नौतवी साहब मरने के 6 साल के बाद देवबंद मदरसे में वापस आए, कब्र से निकल के सुलह करा के फिर चले गए और बेदारी में। मैंने कहा हाँ जी लिखा हुआ है। कहते मुझे तो नहीं पता। इसलिए हम डिस्प्ले करवा देते हैं, हमने नहीं किताबें छापी हुई। जहाँ पूछेंगे बुजुर्ग ये लिख के जो कुछ गया है ये करमाते औलिया है। बरेलवियों का मुर्दा निकल आए तो शिरक, देवबंदियों का बाबा निकल आए तो तौहीद। उसी अरवाए सलासा में लिखा हुआ है कि जी एक दफा रशीद अहमद गंगोई साहब ने मदरसा देवबंद के बानी जो है कासिम नानोतवी साहब, उनको पब्लिकली किसी जलसे के मौका पर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने उनको पब्लिकली चारपाई पे लटाया, फिर खुद साथ उनके लेट गए, फिर करवट उनकी तरफ की, फिर आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा। ये अल्फाज उसमें लिखे हुए, मैं नहीं कह रहा। और अब इतना कुछ अगर किसी के साथ हो रहा हो तो उस बेचारे ने बोलना ही है ना आगे से। तो कासिम नानोतवी साहब जो मदरसा देवबंद के बानी हैं, उन्होंने कहा कि मियां ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो रशीद अहमद गंगोई साहब फरमाते हैं कि कहने दो लोगों को, यानी अगर मेरी जुबान में समझे कहने दो, ये तो है ही बुढ़ दिमाग ने, इन्होंने इतना दिमाग है कि सोचन कि बाबे भी गलत हो सकते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि आज वो वक्त आ चुका है कि लोग गली गली कह रहे हैं कि बाबे तो शाह ही कोई नहीं। वो जो अल मुहन्नद में लिखा है ना, हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। तो कब्रों वाला वाकया तो मैंने आपको बता दिया, वो देवबंद मदरसे के बानी कब्र से निकल के सुलह करवा के वापस चले गए। और उसमें तो अल्फाज हैं कि वो मौलाना कहते हैं कि जी सर्दियों में भी उनको पसीना इतना आया हुआ था कि उनकी वो चादर, वो सारा लिहाफ भीग चुका था। तो मैंने कहा हजरत आपकी क्या हालत है? वो कहते हैं अभी भी हजरत नानोतवी आए थे, मुर्दा कब्र से निकल आए तो सिर्फ पसीना नहीं निकलता, ख्वाब में नहीं, ये बेदारी में। तो ये कब्रों से फैज था। लोग कहते थे सीने से फैज, सीने से फैज है जी,
وہ ان کی طرف کروٹ کر کے لیٹے اور پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، یعنی وہ کنیکشن انہوں نے بحال کیا، سینے کو انہوں نے فیض دیا، یا لیا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ قاسم نانوتوی تو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں۔ یہ تو تھی جناب پہلی قسط اس کی۔ دوسری قسط بھی بیان کر رہی ہے، تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے۔ اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے۔ یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں۔ جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا۔ اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے۔ نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی۔ ہاں جی، اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالمو اس کو لکھنے کی ضرورت تھی، اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بعد میں، تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو، پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر۔ بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا، جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں، تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں، گناہ ہو جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہیں، لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا۔ اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا، آپ صرف لکھ دیا کریں میاں، آگے وہ سائن اس طرح، وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا، ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو، وہ سائن ڈال دیا۔ تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی، ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے، ان کا دین اس قابل نہیں ہے، ان کے بابوں کا دین، کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے۔ ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں کال آئی، وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے، ان کے وہ نمازی بھی تھے، اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا، میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو، لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں، کہتا بس ایک ہی کلپ سنیں۔ میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ، ہاں وہ فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہو ہدایہ پورٹل کا، یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو، یا مسلم اونلی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو، وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرنسز کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا، قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے ارواح صلاح صاحب۔ کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا، تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح، تو مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چلے اب سن لیا، اب تو مجھے وائرس لگ گیا ہے، اب اگلا علاج بھی کرے نا، پریونٹیو مینٹیننس تو نہیں، کیوریٹیو علاج تو میرا کرے نا۔ کہتے ہیں نہیں اصل میں آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے،
اس لیے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا جی میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا, میں کتاب لے کے آ رہا ہوں, آپ مجھے سمجھا دیں. کہتے کتاب لے کے گئے ہوں تو آئمائشیں شروع کر دی. کہتے مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اور مجھے کہنے لگے مجھے نہیں, میں مفہوم سن رہا تھا, کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہونا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہوں نا تو وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں کہ تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے سن کے. تو جب انہوں نے اسپیکر آن کیا وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے. ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی, ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا. باقی جتنے عام اس کے دورے جدھر بھی ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے. تو اب آپ کر لیں میرے بھائی, اللہ نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلک کو پیش کی جائے. ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامات ہم بیان کر رہے ہیں. آج تک سنا تھا آپ نے بریلوی صرف اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے, جو بندیوں کی تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں میاں, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا, ہم نے اپنے کندھے سے اتار دیا.